السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور بادشاہ خزانہ۔ امرو عیار صبح کی سیر کرنے ناگار جنگل میں آیا ہوا تھا۔ یہ جنگل سردار امیر حمزہ کے لشکر سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ جنگل چونکہ ہر قسم کے جانوروں سے خالی تھا، اس لیے امرو عیار بے فکری سے یہاں جاتا تھا اور یہیں بیٹھ کر اپنی زنبیل میں موجود دولت نکال کر اس کا حساب کتاب لکھاتا رہتا تھا۔ پچھلے دنوں ایک خطرناک جادوگر کو ہلاک کرنے کی خوشی میں سردار امیر حمزہ نے امرو عیار کو بے شمار سونے کی اشرفیوں سے بھری تھیلیاں انعام میں دی تھیں۔ امرو ان اشرفیوں کو گننا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار اس جنگل میں آنا چاہا، مگر مصروفیت کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا۔ اس لیے آج اسے موقع ملا تو وہ اس طرف آ گیا۔ اب وہ جنگل میں گھومتے ہوئے کسی صاف اور پرسکون جگہ کو تلاش کر رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ان اشرفیوں کو زنبیل سے نکال کر گن سکے۔ وہ درختوں کے درمیان گھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک درخت کے عقب سے ایک لمبا تڑنگا اور بڑی بڑی مونچھوں والا نوجوان نکل کر امرو کے سامنے آ گیا۔ اس نے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تلوار تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ کون ہو تم پیارے بھائی؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری موت، زرد لباس والے نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری موت؟ کیا مطلب؟ امرو نے اور زیادہ بوکھلا کر کہا۔ تم اس جنگل میں کیوں آئے ہو؟ اس نے اسی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس جنگل میں کسی کے آنے پر پابندی ہے؟ امرو نے کہا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ نوجوان کون ہے۔ وہ تو پہلے بھی اس جنگل میں آتا رہتا تھا، پہلے اس نے اس انسان کو یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ بادشاہ جادوگر کا جنگل ہے۔ اس جنگل میں بادشاہ جادوگر نے عام انسانوں کے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، اس نے کہا۔ بادشاہ جادوگر؟ کون بادشاہ جادوگر؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ بادشاہ جادوگر افریقہ کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ وہ اپنے لیے ایک نئی اور طاقتور جادو نگری بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکے۔ اس نے اس جنگل کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ وہ اس جنگل میں اپنی نئی جادو نگری بنا کر یہاں جادوگروں کی ایک بہت بڑی فوج بنائے گا، جس کے لیے وہ یہاں بہت جلد ایک جادوئی عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے اس جنگل میں آنے والے عام انسانوں کو روکنے کا حکم دے رکھا ہے، اس شخص نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ میرا نام گلگل ہے، میں بادشاہ جادوگر کا خاص محافظ ہوں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے گلگل بھائی، تم اور تمہارا بادشاہ خوش رہو۔ یہاں جادو نگری بناؤ یا جادوگروں کی فوج تیار کرو، مجھے کیا، میں تو بھولے سے یہاں آ گیا تھا، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، امرو نے کہا۔ نہیں، اب تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ اگر تم یہاں سے واپس چلے گئے تو تم سب کو بتا دو گے، اس لیے تمہارا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ دنیا والوں سے ہمارا راز چھپا رہے، گلگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے جانے دو، امرو نے کہا۔ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، گلگل نے تلوار سونتے ہوئے کہا۔ اچھا پیارے بھائی، ایک بات بتاؤ، کیا تم اور تمہارا بادشاہ جادوگر یہاں اکیلے آئے ہیں؟ امرو نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ گلگل نے کہا۔ بادشاہ جادوگر یہاں اپنے ساتھ بے شمار دولت اور خزانے بھی لایا ہوگا۔ دولت اور خزانوں کے بغیر کوئی بادشاہ تو بن نہیں سکتا، امرو نے عیاری سے پوچھا۔ وہ اس سے بادشاہ جادوگر کے خزانوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، بادشاہ جادوگر کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گلگل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تو اس کی باتیں سن کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت خوب، کیا تم مجھے اپنے بادشاہ جادوگر سے ملا سکتے ہو؟ امرو نے کہا۔ کیوں؟ تم بادشاہ جادوگر سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ گلگل نے حیران ہو کر کہا۔ ارے یار، تم میری جان کے دشمن ہو رہے ہو، میں تمہارے بادشاہ جادوگر کے قدموں میں گر کر اس سے جان کی سلامتی مانگوں گا۔ ہو سکتا ہے بادشاہ جادوگر کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھے زندہ جانے دے، امرو نے عیاری سے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں تمہیں بادشاہ جادوگر کے پاس لے چلتا ہوں، اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں تمہیں جانے دوں گا، گلگل نے کہا تو امرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو، امرو نے کہا۔ تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں بادشاہ جادوگر کے پاس لے چلتا ہوں، گلگل نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہوئی اور پھر فوراً دوبارہ آ گئی۔ یہ کون ہے؟ کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی تو امرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک دربار میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے چبوترے پر ایک خوبصورت تخت موجود تھا جہاں ایک نوجوان سر پر تاج پہنے بادشاہوں کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک خنجر بھی لگا ہوا تھا۔ تخت کے اوپر زرد رنگ کی ایک بڑی سی کھوپڑی اور 2 ہڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے دائیں طرف
وہ جلاد صرف گلگل بھی موجود تھا۔ گلگل نے اس نوجوان کو امرو کے بارے میں بتایا۔ اچھا، تو یہ مجھ سے جان کی سلامتی کے لیے آیا ہے، بادشاہ جادوگر نے کہا۔ امرو فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بادشاہ جادوگر کا اقبال بلند ہو، میں غلطی سے جنگل میں آ گیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، مجھے میری جان کی سلامتی دے دیں۔ امرو نے جان بوجھ کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی زنبیل کا منہ کھلا اور زنبیل کا محافظ بونا نکل کر باہر آ گیا۔ امرو کی جان چونکہ خطرے میں تھی، ایسے موقع پر زنبیل کا محافظ بونا خود ہی امرو کی مدد کے لیے زنبیل سے باہر آ جاتا تھا۔ ہرگز نہیں، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے گلگل، اس کی ابھی اور اسی وقت گردن اڑا دو، بادشاہ جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، گلگل نے کہا اور تلوار لیے تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر امرو بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ گلگل نے تلوار بلند کی، جیسے وہ واقعی تلوار کا ایک ہاتھ مار کر امرو کی گردن اڑا دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو پر تلوار کا وار کرتا، زنبیل کے محافظ بونے کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی کی لہریں سی نکل کر گلگل پر پڑی۔ زرد روشنی پڑتے ہی گلگل کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ گلگل کو اس طرح آگ لگتے اور جل کر ہلاک ہوتے دیکھ کر بادشاہ جادوگر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا محافظ گلگل، یہ کیسے جل کر ہلاک ہو گیا ہے؟ کیا تم جادوگر ہو؟ بادشاہ جادوگر نے امرو کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جادوگر نہیں ہوں جادوگر بادشاہ، میں امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار، جو عیار زماں اور موت جادوگراں ہے۔ امرو نے کہا۔ آقا، اس سے پہلے کہ یہ آپ پر جادوئی وار کرے، آپ اس کے پہلو سے اس کا خنجر نکال کر تخت پر لگی کھوپڑی پر زور سے مار دے۔ خنجر لگتے ہی کھوپڑی ٹوٹ جائے گی اور یہ جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ جلدی کریں آقا، ورنہ بادشاہ جادوگر کے جادوئی حملوں سے میں بھی آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ امرو عیار؟ او، تو تم امرو عیار ہو؟ بادشاہ جادوگر نے چونک کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ امرو پر کوئی جادو کرتا، امرو اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس نے جھپٹ کر بادشاہ جادوگر کے پٹکے میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا اور تیزی سے پیچھے ہٹایا۔ ارے میرا خنجر مجھے واپس کر دو امرو عیار، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، بادشاہ جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ارے یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ امرو نے جان بوجھ کر بادشاہ جادوگر کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ جادوگر بوکھلا کر پلٹا۔ امرو نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خنجر پوری قوت سے تخت پر بنی ہوئی کھوپڑی کی طرف کھینچ مارا۔ خنجر کھوپڑی پر لگا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کھوپڑی ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ جیسے ہی کھوپڑی ٹوٹی، بادشاہ جادوگر کے جسم میں بھی آگ لگ گئی اور وہ چند ہی لمحوں میں چیختا چلاتا جل کر ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ جادوگر کے مرنے پر امرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ محافظ بونے، میں بادشاہ جادوگر کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے اس کا خزانہ؟ امرو نے محافظ بونے سے کہا۔ اس کا خزانہ اس کے تخت کے نیچے ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو بھاگ کر تخت کے پاس آ گیا۔ اس نے تخت کو ہٹایا تو اسے نیچے ایک بڑا سا خانہ دکھائی دیا جو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو خزانہ دیکھ کر کھل اٹھا اور پھر اس نے اس خزانے کو فوراً خانے سے نکال کر زنبیل میں بھرنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ایک ایسے جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا جو اس جنگل میں نہ صرف جادو نگری بنانا چاہتا تھا بلکہ یہاں پر لاکھوں جادوگروں کی فوج بھی بنانا چاہتا تھا جو سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس نے نہ صرف اس بادشاہ جادوگر کو ہلاک کر دیا بلکہ اس کا بادشاہ خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ امرو عیار اپنے خیمے میں بستر پر گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس کے خیمے میں روشنی سی چمکی اور وہاں ایک پرنور چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سبز رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ ان کی سفید داڑھی ان کے سینے تک لہرا رہی تھی اور ان کے چہرے پر بے پناہ نورانی چمک نظر آ رہی تھی۔ بزرگ کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑی سی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس نے سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت ہار بندھا ہوا تھا جس کے درمیان میں ایک خوبصورت جھومر اس کی پیشانی تک لٹک رہا تھا۔ اس کے گلے میں بھی اس جیسا رنگ برنگے ہیرے موتیوں کا ہار تھا اور اس نے کانوں میں بھی ایسے ہی جھمکے پہن رکھے تھے۔ لڑکی بے حد معصوم اور کسی ملک کی شہزادی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ غم جھلک رہا تھا اور وہ یوں مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو اور اسی بیماری کی حالت میں کسی ماہر مصور نے اس کی تصویر بنا لی ہو۔ امرو بیٹا، امرو، سبز پوش بزرگ نے امرو کو آواز دیتے ہوئے کہا۔
ان کا لہجہ گو بے حد نرم تھا، مگر ان کی آواز اس قدر بھاری تھی کہ یک بار کی پورے خیمے میں گونج اٹھی تھی۔ کون ہے؟ بزرگ کی آواز سن کر امرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر سبز پوش بزرگ پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ چند لمحے جیسے وہ انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بزرگ کے چہرے پر چھایا ہوا نور دیکھ کر اس کے چہرے پر عقیدت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ بستر سے اترا اور اس نے سر جھکا کر انہیں نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، جس کا بزرگ نے نہایت شفقت سے جواب دیا تھا۔ بزرگ محترم، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ امرو نے نہایت ادب سے ان بزرگ سے پوچھا۔ میں کریم بابا ہوں بیٹا، اور میں ملک پارس سے آیا ہوں، سبز پوش بزرگ نے کہا۔ حکم کیجیے محترم بزرگ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ تشریف رکھیں، امرو نے کہا۔ تو سبز پوش بزرگ کریم بابا نے سر ہلایا اور خیمے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ امرو عیار ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھو، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، بزرگ نے کہا۔ مہربانی کریم بابا، امرو عیار نے کہا، اور ان کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ یہ تصویر دیکھو، بزرگ بابا نے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر امرو عیار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ امرو نے ان سے نہایت ادب سے تصویر لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو کسی ملک کی شہزادی معلوم ہوتی ہے محترم بزرگ، امرو نے تصویر دیکھ کر کہا۔ ہاں، یہ ملک ساکان کی شہزادی فلک کی تصویر ہے، کریم بابا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ او، مگر یہ اس قدر بیمار اور مایوس کیوں نظر آ رہی ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ امرو بیٹا، شہزادی فلک آج سے 1 ماہ پہلے اپنے محل سے اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح جب اس کی کنیزیں اسے جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں تو شہزادی وہاں موجود نہیں تھی۔ کنیزوں نے جب شہزادی فلک کا کمرہ خالی دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ شہزادی شاید وقت سے پہلے جاگ گئی ہوگی اور وہ نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف چلی گئی ہوگی۔ وہ غسل خانے میں گئی، مگر وہاں موجود کنیزوں نے انہیں بتایا کہ شہزادی اس طرف نہیں آئی تو وہ بے حد حیران ہوئی۔ انہوں نے شہزادی فلک کو سارے محل میں تلاش کیا، لیکن شہزادی فلک انہیں کہیں نہ ملی۔ تب انہوں نے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو جا کر بتایا کہ شہزادی فلک اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ انہوں نے سارا محل دیکھ لیا ہے، لیکن کسی نے شہزادی کو نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ وہ بھاگم بھاگ شہزادی کے کمرے میں آئے۔ شہزادی فلک کا بستر صاف ستھرا تھا، اس میں ایک سلوٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ شہزادی فلک رات اپنے بستر پر سوئی ہی نہیں تھی۔ تب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک بار پھر سارے محل میں شہزادی کو تلاش کریں۔ سپاہیوں نے نہ صرف محل بلکہ محل کے باہر بھی شہزادی کو تلاش کیا، مگر شہزادی فلک نہ ملی، جس سے بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ شہزادی فلک ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے انہوں نے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر طرف شہزادی کو تلاش کریں۔ سپہ سالار نے ان کے حکم سے ہر طرف سپاہی دوڑا دیے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، حتیٰ کہ رات سر پر آ گئی، لیکن انہیں شہزادی فلک کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شہزادی فلک کی اس حیرت انگیز گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا کہ شہزادی فلک راتوں رات محل سے کیسے غائب ہو گئی۔ رات کو شہزادی فلک سونے کے لیے اپنے کمرے میں ہی گئی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر 2 پہرے دار رات بھر جاگتے رہے تھے، اور پورے محل کی راہداریوں میں پہرے دار موجود رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے شہزادی فلک کو کمرے سے باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی فلک کو اس کے کمرے سے غائب کر دیا ہو۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ ملک ساکان کے سپاہی شہزادی فلک کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے، اور بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کے غم میں نڈال ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم کے مشورے پر بادشاہ نے شاہی نجومی کو بلا کر اسے حساب لگانے کو کہا کہ وہ علم نجوم سے معلوم کرے کہ شہزادی فلک اپنے کمرے سے کیسے غائب ہو گئی تھی اور اب وہ کہاں ہے۔ شاہی نجومی دیر تک حساب کتاب لگاتا رہا، لیکن وہ بھی شہزادی فلک کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ جان پایا تھا، اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شہزادی فلک اب کہاں ہے۔ کریم بابا نے امرو کو شہزادی فلک کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہزادی فلک کہاں ہے اور وہ راتوں رات اپنے کمرے سے کیسے غائب ہو گئی تھی؟ امرو نے کہا۔ وہ بڑے غور سے کریم بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، کریم بابا نے کہا۔ او، کہاں ہے شہزادی صاحبہ؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ بتاتا ہوں۔ اس قدر بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ کریم بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے میری بے چینی بڑھا دی ہے کریم بابا۔ شہزادی فلک کا اچانک کمرے سے غائب ہونا، ان کا کسی کو نہ ملنا، اور شاہی نجومی تک کا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکنا میرے لیے بے حد عجیب بات ہے۔
حالانکہ عموماً نجومی حساب لگا کر تقریباً ہر بات کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ عمرو نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ شہزادی فلک کے کمرے سے بادشاہ کے ایک سپاہی کو شہزادی کے پلنگ کے نیچے سے ایک تصویر ملی تھی۔ وہ تصویر شہزادی فلک کی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے آج تک کسی مصور سے شہزادی کی کوئی تصویر نہیں بنوائی تھی، اور نہ ہی شہزادی کو اپنی تصویریں بنوانے کا شوق تھا۔ کریم بابا نے کہا، اگر شہزادی فلک اور اس کے ماں باپ نے تصویر نہیں بنوائی تھی تو وہ تصویر کہاں سے آ گئی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ تصویر ایک جادوگر نے بنائی تھی، اور تمہیں یہ جان کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ وہ کسی مصور کے ہاتھ سے بنائی گئی تصویر نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ تصویر ہے۔ کریم بابا نے کہا تو عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ زندہ تصویر؟ عمرو کے منہ سے نکلا، ہاں، جادوگر نے شہزادی فلک کو ہی اس تصویر میں قید کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو نہ شہزادی فلک کے گم ہونے کا پتہ چلا تھا اور نہ کوئی یہ جان سکا تھا کہ شہزادی فلک کہاں ہے۔ کریم بابا نے کہا تو عمرو کریم بابا کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جس جادوگر کی بات کر رہا ہوں اس کا نام شاشم جادوگر ہے۔ شاشم جادوگر یہاں سے دور ایک جادوئی وادی میں رہتا ہے۔ وہ نوجوان اور خوش شکل جادوگر ہے، مگر اس کا رنگ سیاہ ہے۔ شاشم جادوگر انتہائی بے رحم اور ظالم جادوگر ہے۔ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ زبردستی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور پھر 6 ماہ بعد اسے ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جوان اور خوبصورت نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ایک بوڑھا اور بدصورت جادوگر ہے۔ شاشم جادوگر کو ایک بزرگ کی بد دعا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتا۔ بزرگ کی بد دعا کی وجہ سے وہ جس لڑکی کو شادی کے لیے پسند کرے گا تو اسے اس لڑکی کو کسی ایسی جگہ قید کرنا پڑے گا جہاں نہ وہ 2 ماہ تک کچھ کھا پی سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکے۔ اگر 2 ماہ تک بھوکی پیاسی اور ایسی حالت میں کوئی لڑکی زندہ رہ جاتی تو وہ اس سے شادی کر سکتا تھا۔ شروع میں شاشم جادوگر نے چند لڑکیوں کو ان کے محل کے ہی کمروں میں قید کیا تھا، اور اس نے ان کمروں میں ایسا جادو کر دیا تھا کہ نہ کوئی لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی اس کی آواز کو سن سکتا تھا۔ یہاں تک کہ شاشم جادوگر ان لڑکیوں پر بھی جادو کر دیتا تھا تاکہ وہ نہ بول سکیں اور نہ کچھ سن سکیں، مگر بھوک پیاس کی وجہ سے وہ لڑکیاں ہلاک ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے شاشم جادوگر بہت پریشان تھا۔ پھر شاشم جادوگر نے سوچا، اگر کسی لڑکی کو تصویر بنا کر ساکت کر دیا جائے تو وہ لڑکی نہ بول سکے گی اور نہ کچھ سن سکے گی، اور نہ ہی اسے بھوک پیاس کا احساس ہوگا۔ اس طرح وہ زندہ بھی رہ جائے گی اور تصویر کی حالت میں اپنے گھر یا محل میں بھی رہ سکے گی۔ کوئی یہ نہ جان سکے گا کہ وہ لڑکی تصویر میں ہی قید ہے۔ پھر 2 ماہ پورے ہوتے ہی شاشم جادوگر اس تصویر کو لے اڑے گا اور اسے تصویر سے دوبارہ زندہ کر کے اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے تجربہ کیا تو اس کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اب وہ یہی کرتا ہے، اسے جب بھی کوئی لڑکی پسند آتی ہے وہ اسے ایک تصویر میں قید کر دیتا ہے۔ اس لڑکے کے گھر والے اور عزیز رشتہ دار اسے ہر طرف ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر لڑکی انہیں کہیں سے نہیں ملتی۔ شاشم جادوگر نے شہزادی فلک کو بھی تصویر کا قیدی بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہزادی فلک کہاں ہے۔ بہرحال شاشم جادوگر نے شہزادی فلک کو تصویر میں قید کر کے اس کے محل میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ 2 ماہ بعد وہ اس تصویر کو لے جاتا اور تصویر کی شہزادی کو زندہ کر کے اس سے زبردستی شادی کر لیتا، اور پھر 6 ماہ بعد وہ اسے ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر کھا جاتا۔ کریم بابا یہ سب بتا کر خاموش ہو گئے۔ شاشم جادوگر نے بزرگ کی بد دعا سے بچنے کے لیے بڑا عجیب راستہ اپنایا ہوا ہے۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، وہ بہت چالاک جادوگر ہے۔ بہرحال میں ان دنوں ملک ساکان میں آیا ہوا تھا۔ جب مجھے شہزادی فلک کی گمشدگی کا پتہ چلا تو میں سیدھا محل میں پہنچ گیا۔ مجھے بادشاہ سے ملایا گیا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا۔ جب میں نے اس سے شہزادی فلک کی تصویر لے کر دیکھی تو مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ مجھے شہزادی فلک کی تصویر دے دے تو میں بہت جلد اس کی بیٹی کو اس کے پاس زندہ سلامت لے آؤں گا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی تصویر خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تصویر مجھے دے دی، اور میں وہ تصویر تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ کریم بابا نے کہا تو ان کی بات سن کر عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ تو کیا یہ وہی تصویر ہے جس میں شاشم جادوگر نے زندہ شہزادی فلک کو قید کر رکھا ہے؟ عمرو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا،
اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ ہاں، یہ شہزادی فلک کی زندہ تصویر ہے، کریم بابا نے کہا تو امرو عیار شہزادی فلک کی تصویر کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ امرو بیٹا، اب شہزادی فلک کو تم ہی اس تصویر سے آزادی دلا سکتے ہو، کریم بابا نے کہا تو امرو چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں؟ وہ کیسے کریم بابا؟ امرو نے پوچھا۔ شاشم جادوگر کی ہلاکت تمہارے ہاتھوں ممکن ہے۔ تم اس جادوگر کو ہلاک کرو گے تو شہزادی فلک خود ہی اس تصویر کی قید سے آزاد ہو جائے گی، کریم بابا نے کہا۔ او، لیکن میں شاشم جادوگر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ کہاں رہتا ہے اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اس جادوگر تک پہنچوں گا کیسے؟ امرو نے کہا۔ اس کے لیے میں تمہاری مدد کروں گا امرو بیٹا، کریم بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہوں، امرو نے کہا۔ بہت خوب، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، کریم بابا نے خوش ہو کر کہا۔ مہربانی ہے آپ کی، امرو نے انکساری سے کہا۔ شاشم جادوگر کی جادوئی وادی کا راستہ کسی کو نہیں معلوم، اس لیے اس جادوئی وادی میں تمہیں میں پہنچا دوں گا، اور میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں۔ اس موتی کو تم اپنی پگڑی میں رکھ لینا۔ موتی کی وجہ سے جادوئی وادی میں موجود خوفناک شیطانی بلاؤں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تمہارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوں گی۔ تم جس جگہ نمودار ہو کے وہاں تم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جانا۔ تمہارے پاس خنجر داؤدی ہے، اس خنجر کو تم دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سر سے بلند کرنا، اور پھر میرے بتائے ہوئے ایک اسم اعظم کو پڑھتے ہوئے 7 بار اسے زمین پر مارنا۔ 4 بار خنجر کی نوک زمین پر مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر جیسے ہی 5ویں مرتبہ خنجر کی نوک زمین پر لگے گی تو تمہاری دائیں طرف شہزادی فلک کا بڑا سا سایہ آ جائے گا، اور پھر 6ٹھی بار جب خنجر کی نوک زمین پر لگے گی تو تمہارے سامنے شاشم جادوگر آ جائے گا۔ اس جادوگر کے دائیں ہاتھ میں تمہیں نیلے رنگ کی ایک ہڈی نظر آئے گی۔ اس سے پہلے کہ شاشم جادوگر تم سے کچھ کہے، تم خنجر دائیں ہاتھ میں لے کر اسے نیلی ہڈی پر مار دینا۔ نیلی ہڈی پر جیسے ہی خنجر داؤدی لگے گا وہ فوراً جل کر راکھ بن جائے گی، تو شاشم جادوگر تم پر جادوئی وار کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اسی طرح دوزانو بیٹھے رہنا۔ تب شاشم جادوگر وہاں جادو سے ایک طلسمی پتلا بلائے گا جو ہو بہو شاشم جادوگر جیسا ہی ہوگا۔ اس طلسمی پتلے کے ہاتھ میں تمہیں ایک تلوار نظر آئے گی۔ جیسے ہی طلسمی پتلا تمہارے سامنے آئے، تم اٹھ کر تلوار حیدری سے اس کا مقابلہ کر کے اس کی تلوار توڑ دینا۔ تلوار کے ٹوٹتے ہی طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہو جائے گا، اور شاشم جادوگر تم سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اسے بھاگنے نہ دینا اور فوراً اس کی گردن اڑا دینا۔ اس طرح شاشم جادوگر ہلاک ہو جائے گا اور اس کی جادوئی وادی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی تصویر کی قیدی شہزادی فلک بھی اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ کریم بابا نے امرو کو شاشم جادوگر کو ہلاک کرنے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کریم بابا، کیا مجھے اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے ابھی جانا ہوگا؟ امرو نے ساری تفصیل سن کر کہا۔ ہاں، کیونکہ میں خاص طور پر تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، بعد میں شاید میں یہاں نہ آ سکوں، اس لیے اگر تم ابھی چلے جاؤ گے تو بہتر ہوگا، کریم بابا نے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، امرو نے سر جھکا کر کہا۔ تو بزرگ کریم بابا نے اپنے لبادے نما لباس کی جیب سے ایک چھوٹا سا موتی نکال کر امرو کو دے دیا، جسے امرو نے اپنی پگڑی میں رکھ لیا۔ تم چونکہ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک انعام بھی دینا چاہتا ہوں، کریم بابا نے کہا۔ تو انعام کا سن کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انعام؟ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاشم جادوگر بے حد دولت مند ہے۔ جب وہ ہلاک ہوگا اور اس کی جادوئی وادی فنا ہو جائے گی تو تم خود کو شہزادی فلک کے ساتھ ایک صحرا میں پاؤ گے۔ تمہیں جس جگہ شہزادی فلک کھڑی نظر آئے، تم اس جگہ سے ریت ہٹاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک سنہری صندوق ملے گا۔ وہ سنہری صندوق شاشم جادوگر کا ہے۔ اس صندوق میں بے شمار سنہری موتی بھرے ہوئے ہیں۔ وہ خزانہ کسی بڑے بادشاہ کے شاہی خزانے سے کم نہیں ہے، جسے تم انعام کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہو، کریم بابا نے کہا۔ تو امرو عیار کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اتنے بڑے انعام کا سن کر وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھ کر کریم بابا کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ شکریہ کریم بابا، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے بتائے ہوئے اس انعام کو میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بزرگ کریم بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم جا کر غسل کرو اور وضو کر کے یہاں آ جاؤ، تاکہ میں تمہیں شاشم جادوگر کی جادوئی وادی میں پہنچا دوں۔ پھر مجھے بھی جا کر عبادت کرنی ہے، کریم بابا نے کہا۔ انہوں نے شہزادی فلک کی تصویر امرو کو ہی دے دی تھی، جو اس نے زنبیل میں رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے کریم بابا،
میں ابھی گیا اور ابھی آیا، عمرو نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر خیمے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کر واپس آ گیا۔ اس نے خیمے کے دوسرے حصے میں جا کر جلدی جلدی لباس بدلا اور واپس کریم بابا کے پاس آ گیا۔ کریم بابا نے عمرو کو اس اسم اعظم کے بارے میں بتایا جو اس نے زمین پر خنجر مارتے ہوئے پڑھنا تھا۔ کریم بابا نے کہا کہ وہ اس اسم اعظم کو آنکھیں بند کر کے 3 بار پڑھ کر آنکھیں کھولے گا تو وہ شاشم جادوگر کی جادوئی وادی میں پہنچ جائے گا، اور اسی اسم اعظم کو پڑھ کر وہ شہزادی فلک کو لے کر واپس آ سکتا ہے۔ یہ سب بتا کر کریم بابا وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو عمرو نے آنکھیں بند کر کے کریم بابا کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھا تو اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو ایک بدلی ہوئی جگہ پر کھڑے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ یہ عجیب سی جگہ تھی۔ وہاں ہر طرف نیلے رنگ کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ زمین سفید رنگ کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر نہ ہو بلکہ نیلے رنگ کے غبار میں موجود ہو۔ وہاں نہ اسے کوئی جاندار دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمرو چند لمحے حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور زمین پر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ عمرو نے خنجر کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر سے بلند کیا اور کریم بابا کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھ کر خنجر کی نوک پوری قوت سے سفید زمین پر مار دی۔ جیسے ہی اس نے خنجر زمین پر مارا، ایک لمحے کے لیے جیسے زمین دہل اٹھی۔ عمرو نے پھر خنجر بلند کیا اور اسم اعظم پڑھتے ہوئے دوسری بار زمین پر مار دیا۔ اس بار بھی زمین کانپی تھی۔ عمرو اسم اعظم پڑھتے ہوئے خنجر زمین پر مارتا جا رہا تھا اور ہر بار زمین دہل اٹھتی تھی جیسے وہاں شدید زلزلہ آ رہا ہو۔ پھر عمرو نے جیسے ہی 5ویں بار خنجر زمین پر مارا، اس بار زمین تو نہیں کانپی تھی بلکہ عمرو کے دائیں طرف ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں اچانک ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا سایہ نمودار ہو گیا۔ یہ اسی شہزادی فلک کا سایہ تھا جسے عمرو نے تصویر میں دیکھا تھا۔ سایہ عمرو کے قد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ شہزادی فلک کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ خوف بھری نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے ایک بار پھر خنجر سر سے بلند کیا اور پھر اسے پوری قوت سے زمین پر مار دیا۔ ایک بار پھر زوردار کڑاکا ہوا۔ عمرو کے سامنے اچانک سیاہ رنگ کا دھواں سا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک انسان کا روپ دھار لیا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کی ایک بڑی سی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ عمرو اس نوجوان اور نیلی ہڈی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی شاشم جادوگر ہے۔ اس نے ایک بار پھر خنجر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سر سے بلند کر لیا۔ رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ شاشم جادوگر نے دائیں ہاتھ میں موجود نیلی ہڈی عمرو کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جیسے ہی اس نے ہڈی والا ہاتھ عمرو کی طرف بڑھایا، عمرو نے خنجر داؤدی دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پوری قوت سے نیلی ہڈی پر کھینچ مارا۔ خنجر داؤدی اڑتا ہوا ٹھیک نیلی ہڈی سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور نیلی ہڈی شاشم جادوگر کے ہاتھ میں جل کر راکھ ہوتی چلی گئی۔ او تم نے میری جادوئی ہڈی جلا دی۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ شاشم جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ خنجر داؤدی زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر عمرو کی زنبیل میں واپس چلا گیا تھا۔ شاشم جادوگر بری طرح عمرو پر چیخ رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا، لیکن عمرو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو تم اس طرح نہیں بتاؤ گے؟ ٹھہرو، میں ابھی تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر شاشم جادوگر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر عمرو کی طرف پھونکا۔ اچانک عمرو عیار کے لباس میں آگ بڑک اٹھی، لیکن اس کی پگڑی کے اندر کیونکہ بزرگ کریم بابا کا دیا ہوا موتی موجود تھا، اس لیے آگ فوراً بجھ گئی۔ آگ بجھتے دیکھ کر شاشم جادوگر چونک پڑا۔ اس نے کئی بار عمرو کو آگ میں زندہ جلانا چاہا، لیکن جیسے ہی عمرو کے جسم میں آگ لگتی فوراً بجھ جاتی۔ پھر شاشم جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو اچانک زمین سے سیاہ رنگ کے مکوڑے پھوٹ پڑے۔ یہ انتہائی خطرناک زہریلے مکوڑے تھے جو اگر کسی انسان پر چڑھ جاتے تو اسے ہڈیوں سمیت منٹوں میں چٹ کر جاتے تھے۔ زمین سے نکلتے ہی سیاہ مکوڑے عمرو کی طرف دوڑ پڑے، مگر جیسے ہی وہ عمرو کے نزدیک پہنچے اچانک ان کو آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ بن گئے۔ یہ کیا؟ میرا کوئی جادو اس بڈھے پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ شاشم جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے عمرو پر لگاتار جادوئی وار کرنے شروع کر دیے، مگر کریم بابا کے موتی کی وجہ سے عمرو پر جادو کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ تب شاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور زور زور سے زمین پر پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے تیسری بار زمین پر پاؤں مارا،
اچانک اس کے قریب ایک جھمکا سا ہوا اور وہاں اس جیسا ایک اور جادوگر نمودار ہو گیا۔ وہ جادوگر طلسمی پتلا تھا جو ہو بہو شاشم جادوگر جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور بھاری تلوار تھی۔ جادو پتلے آگے بڑھ کر اس بوڑھے کا سر قلم کر دو، شاشم جادوگر نے اپنے ہمشکل پتلے کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس پتلے کو دیکھ کر امرو زمین سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے نہایت تیزی سے زمین سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ او، لگتا ہے یہ تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو اور اسے ہلاک کر دو۔ شاشم جادوگر نے امرو کو اٹھتے اور زمین میں سے تلوار نکالتے دیکھ کر طلسمی پتلے سے کہا تو طلسمی پتلا تلوار لے کر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ پتلے نے امرو کے قریب جا کر تلوار بلند کر کے پوری قوت سے امرو پر حملہ کر دیا۔ امرو نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روکی اور زور لگا کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ دیکھ کر طلسمی پتلے کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ اس نے نہایت غصیلے انداز میں امرو عیار پر حملے کرنے شروع کر دیے، لیکن ایک تو امرو عیار تلوار زنی میں بے پناہ مہارت رکھتا تھا اور دوسرے اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی، اس لیے امرو جم کر اس جادوگر طلسمی پتلے کا مقابلہ کرنے لگا۔ پھر اس نے موقع ملتے ہی تلوار حیدری سے اس پر جوابی وار کرنے شروع کر دیے۔ وہ تلوار حیدری کو پوری قوت کے ساتھ طلسمی پتلے کی تلوار پر مارا تھا، جس سے طلسمی پتلا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ پھر امرو نے تلوار حیدری کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس زور سے طلسمی پتلے کی تلوار پر وار کیا کہ کٹک کی آواز کے ساتھ طلسمی پتلے کی تلوار کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ جیسے ہی طلسمی پتلے کی تلوار کٹی، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور شاشم جادوگر کا طلسمی پتلا اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر شاشم جادوگر بوکھلا گیا۔ وہ وہاں سے غائب ہونے کے لیے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اسے منتر پڑھتے دیکھ کر امرو کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور پھر اس نے تلوار حیدری کے ایک ہی وار سے شاشم جادوگر کا سر اڑا دیا۔ جیسے ہی شاشم جادوگر کا سر کٹ کر گرا، وہاں ہر طرف یکلخت گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب آوازیں ختم ہوئیں تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں موجود تھا اور اس کے سامنے شہزادی فلک موجود تھی، جو حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کچھ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور وہاں کیسے آئی ہے۔ امرو نے شہزادی فلک کو اپنے بارے میں اور شاشم جادوگر کے بارے میں ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے امرو کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے شاشم جادوگر جیسے خطرناک جادوگر سے بچا لیا تھا۔ امرو نے شہزادی فلک کو ایک طرف ہٹایا اور زمین سے ایک بیلچہ نکال کر اس جگہ سے ریت ہٹانے لگا جہاں شہزادی فلک کھڑی تھی۔ تھوڑی سی ریت ہٹانے کے بعد اسے ایک بڑا سا صندوق نظر آ گیا۔ امرو نے صندوق کھولا تو اس میں واقعی سنہری موتی بھرے ہوئے تھے۔ سنہری موتیوں کو دیکھ کر امرو خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ بھر بھر کر سنہری موتیوں کو اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ شہزادی فلک حیرت سے سنہری موتیوں اور امرو اور اس کی زنبیل کو دیکھ رہی تھی۔ امرو نے سارا صندوق خالی کر دیا تھا۔ جب اس نے سنہری موتی حاصل کر لیے تو اس نے شہزادی فلک سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو امرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کریم بابا کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھا تو وہ دونوں امرو کے خیمے میں پہنچ گئے۔ بدلی ہوئی جگہ دیکھ کر شہزادی فلک حیران رہ گئی تھی۔ امرو نے شہزادی فلک کو اپنے خیمے میں رہنے کو کہا اور خود سردار امیر حمزہ سے ملنے ان کے خیمے میں چلا گیا تاکہ وہ ان سے اجازت لے کر شہزادی فلک کو اس کے ملک پہنچانے جا سکے۔ اسے یقین تھا کہ ملک ساکان کا بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بے حد خوش ہوگا اور وہ اس خوشی میں امرو کو بے پناہ دولت انعام میں دے گا۔